اس ملک کی آبادی کا تقریباً 49% حصہ خواتین پر مشتمل ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں ان کی شرکت اس کے نصف سے بھی کم ہے۔ عورتوں کے لیے نوکری کے جو مواقع ہیں وہ کم ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک نگینے ہیں جو چھپے ہیں۔ خواتین کی افرادی قوت میں کم شرکت صرف ایک صنفی مسئلہ نہیں بلکہ ایک معاشی نقصان بھی ہے۔ اگر کہیں چانسز مل جائے تو ان کو اس سیلری پیکج ان کے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں کہ بھی گھر ہی بیٹھ جائیں، زیادہ بہتر ہے۔ قدامت پسند معاشرتی قوتیں خواتین کے کام پر جانے کی مخالفت کرتی ہیں، اور پھر اس روایتی سوچ سے تو ہم سبھی واقف ہیں کہ عورت کو صرف گھر تک محدود رہنا چاہیے، جو کہ یقیناً ایک غلط تصور ہے، کیونکہ اگر آدھی آبادی ملک کی لیبر فورس کا حصہ نہیں بنے گی تو معیشت کا پہیہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم اب نکلیں گے، پڑھیں گے اور آگے اور سب کو تعلیم یافتہ بھی کر سکتے ہیں، ٹیچنگ کر کے، کمپیوٹرنگ کر کے، اے آئی جنریشن اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کمپیوٹر کے ذریعے، تو ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں روزگار کے مواقع بہت زیادہ۔ میں ہوں عرفان آفتاب اور آج کی ایکسپلینر ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی ورک فورس میں شمولیت کی صورتحال کیا ہے اور اس میں بہتری کیسے ممکن ہے۔ آج سے 30 برس قبل پاکستان میں خواتین میں ملازمت کی شرح 12.5% تھی، اور کئی سالوں تک اس شرح میں کوئی مؤثر تبدیلی نہیں آ سکی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں بلند ہونے لگیں تو اس شرح میں بھی مسلسل اضافہ ہونے لگا، مگر پچھلے کئی سالوں سے ایک بار پھر یہ شرح جمود کا شکار ہو چکی ہے۔ پاکستان میں خواتین کی لیبر فورس میں شمولیت تقریباً 23% ہے، جبکہ مردوں میں یہ شرح 70% سے بھی زیادہ ہے۔ اگر چند جنوبی ایشیائی ممالک سے موازنہ کریں تو بنگلہ دیش 36%، بھارت 30%، نیپال 43%، اور اگر ایک اور مسلم اکثریتی ملک جیسے کہ ملیشیا کی بات کریں تو وہاں یہ صورتحال یکسر مختلف ہے۔ وہاں خواتین میں ملازمت کی شرح 37% ہے، اور اس کی وجہ بہتر تعلیم اور کام کی جگہوں پر خواتین کے لیے زیادہ رواداری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان اس معاملے میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ خواتین کے لیے مساوی حقوق کا آغاز روزگار کے مواقع سے ہوتا ہے، اور پھر پاکستان میں اکثر خواتین کو معمول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے گلی محلے، پبلک ٹرانسپورٹ اور کام کی جگہوں پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو جاب مارکیٹ میں شامل ہونے سے روکنے والی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے تعلیم کی کمی۔ اگر ایک خواتین یا ایک عورت یا ایک لڑکی اگر وہ نہیں پڑھے گی، اپ گریڈ نہیں ہوگی، نہ وہ اپنے آپ ارد گرد کے لوگوں کو تعلیم دے سکتی ہے، نہ وہ خود نکل سکتی ہے روزگار کے لیے۔ بعض پیرنٹس ہوتے ہیں وہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو جو نوکریاں وہ نہیں مل رہی۔ سب سے زیادہ ان کو اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ وہ ایجوکیشن لیں جس سے آپ آگے مارکیٹ میں جا کے اس کا کوئی فائدہ ہو۔ ذرا اس بات پر فوکس کرتے ہیں اور ایسی چند خواتین کی کہانی جانتے ہیں جن کے لیے تعلیم ہی بہتر زندگی کی کنجی ثابت ہوئی۔ صوبیہ یعقوب لاہور کے مختلف کلینکس میں بطور ڈاکٹر کام کرتی ہیں۔ انہیں آنکولوجی کے شعبے میں خاص مہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے مریضوں کو کینسر سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن MBBS میں داخلہ لینے اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے آنکولوجی کو چنا کیونکہ اس شعبے میں لوگ کم تھے اور یہ ایک عام مرض ہے۔ پاکستان میں خواتین میڈیکل کے شعبے میں اب بھی نسبتاً کم ہیں، لیکن ڈاکٹر صوبیہ نے اپنی جگہ بنانے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ وہ بطور یونیورسٹی لیکچرر بھی کام کرتی ہیں اور کئی مرد ساتھیوں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، جو انہیں تعصبات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ میرے کام کی جگہ پر اکثر مجھے یہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ان سے اعلیٰ مقام پر ہوں۔ ڈاکٹر صوبیہ کے خاندان کی خواتین نے کبھی بھی گھر سے باہر کام نہیں کیا تھا اور طبی ٹیم کی سربراہی تو بالکل نہیں کی تھی۔ ہم سے پچھلی نسل میں خواتین گھریلو کام کاج کرتی تھیں، لیکن اب معاشرہ بدل رہا ہے اور اس تبدیلی کا اثر میرے خاندان پر بھی پڑا ہے۔ میری بہنیں بھی اب ملازمتیں کر رہی ہیں۔ اس سابقہ ہونہار طالبہ کا ماننا ہے کہ اگر پاکستانی خواتین مقامی لیبر مارکیٹ میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے تعلیم کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر خواتین میں تعلیم کی کمی ہی وہ اہم رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے خواتین روزگار کے شعبے میں کم دکھائی دیتی ہیں۔ ڈاکٹر صوبیہ نے ایک خاص اسکول میں تعلیم حاصل کی جس نے ان کے لیے کیریئر کے دروازے کھول دیے۔ پاکستان میں تقریباً 900 کیئر اسکولز ایسے مخصوص ادارے ہیں جو سرکاری اور نجی شعبوں کی شراکت داری میں کام کر رہے ہیں۔ یہاں تعلیم اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں دی جاتی ہے،
लड़कियों और लड़कों को अमूमन अलहदा पढ़ाया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मखलूत क्लासेस भी होती हैं। पहले थी कि वो कहते थे कि बच्चियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए पेरेंट्स, और यहाँ पे चूँकि हम बच्चियों को इससे आगे उनके फ्यूचर के हवाले से और सेफ्टी के हवाले से बात उनके पेरेंट्स से भी करते हैं और बच्चियों को कि आने वाला दौर जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के फ़र्क का नहीं है, हर एक को अपना अपना रोल अपनी सोसाइटी में पे करना ही करना है। तो इसलिए बच्चियों को ये इस हिसाब से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ज़्यादा किया जाता है केयर में। इन लड़कियों में से तकरीबन 30% हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करती हैं। यहाँ तालीम मुफ्त फराम की जाती है और स्कूल का निज़ाम मुख्तलिफ मुआवन इदारों की सरपरस्ती से चल रहा है। इन स्कूलों का मकसद ख़ास तौर पर कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की मदद करना है। और ये माँ जो अपनी बेटी को यहाँ स्कूल छोड़ने आती हैं, इस बात को सराहती हैं कि केयर स्कूल मुफ्त है, जबकि दीगर एलीट स्कूलों में भारी फीस ली जाती है। सरकारी स्कूलों का निसाब अक्सर नाक़िस होता है, जो बच्चों की तालीम में रुकावट बनता है। पाकिस्तान में नौकरियों के मौके बढ़ाने के लिए हमें जो है ना वो ख़वातीन को आगे लाना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और देखें कि जो इतना अफोर्ड नहीं ना कर सकते वो ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं, हमें उनकी तरफ फोकस करना चाहिए। हमें उन बच्चों को उन टैलेंटेड बच्चियों को निकालना चाहिए जो छुपी पड़ी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक नगीने हैं जो छुपे हैं। आइए मिलते हैं सीमा अजीज से, जो कि केयर स्कूल की बानी हैं। तालीम ही वाहिद ज़रिया है जो सबको बराबरी का मौका देती है, लेकिन सिर्फ मयारी और मसावी तालीम ही हकीकी बराबरी ला सकती है। सीमा अजीज ने एक कारोबारी खातून के तौर पर खुद ये साबित किया है कि बराबरी के मौके क्या माने रखते हैं। अक्सर औकात खुद खवातीन ही दूसरी खवातीन के लिए रोल मॉडल और रहनुमा का किरदार अदा करती हैं। मसलन मारिया उमर, वो एक जामे की फारिगुल तहसील हैं और उन्होंने मुतादिद तरबियती कोर्सेज के ज़रिए ख़वातीन को ये सलाहियत हासिल करने में मदद की है कि वो घरों से ही बतौर IT माहिरीन खुद मुख्तार अंदाज में काम कर सकें। ये तादाद हज़ारों में है। तकरीबन 7 से 8 हज़ार तालबात को हमने तरबियत दी, जो मुझे याद है इन 10 तवील बरसों में जब हम ये प्रोग्राम चला रहे थे। तो नाजरीन, आपने देखा कि इन कहानियों से एक बात तो ज़रूर साबित होती है कि तालीम सिर्फ शऊर ही नहीं देती, बल्कि खुद एतमादी, हुनर और फैसला साजी की सलाहियत भी देती है। एक तालीम याफ्ता औरत अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, अपने ख़ानदान को संवार सकती है और मईशत की तरक्की में एक मजबूत किरदार अदा कर सकती है। मगर किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। एक और गौरतलब बात यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन तालीम, सेहत, ज़राअत और हुनरमंदी के कामों में मसरूफ़ हैं, मगर इनमें से 70% से ज़्यादा ख़वातीन गैर रस्मी शोबों या इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करती हैं, जहाँ ना तो तनख्वाहों की कोई ज़मानत है, न सिक्योरिटी की और ना ही किसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी खबर यह है कि तब्दीली आ रही है। तालीम याफ्ता ख़वातीन न सिर्फ मुलाज़मतें हासिल कर रही हैं, बल्कि कारोबार, फ्रीलांसिंग और क़यादत के शोबों में भी आगे बढ़ रही हैं। और ये सफ़र तभी कामयाब होगा जब हर औरत को तालीम और रोज़गार का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की भी तभी मुकम्मल होगी जब इसकी ख़वातीन मजबूत, खुद मुख्तार और तालीम याफ्ता होंगी। इसलिए अवाम और हुक्मरानों को चाहिए कि वो मिलकर ख़वातीन के लिए तालीम, रोज़गार और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, क्योंकि जब औरत काम करेगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके ख्याल में ख़वातीन की शिरकत बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या है। अभी के लिए मुझे इरफान आफ्ताब और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।